اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو تین سوال ہیں جو ختنے سے متعلق ہیں اور جس کا جواب بھی بہت ہی اہم ہے۔ وہ سوالات میں آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں مسلمان بچوں کے ختنے مسلمان نائی کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں بعض لوگوں کا شیوہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ختنے ڈاکٹروں سے کراتے ہیں جو ڈاکٹر غیر مسلمان ہوتے ہیں۔ کیا یہ امر جائز ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ تو اس کے جواب میں عرض کروں، جی ہاں، کوئی حرج نہیں ہے کہ بچوں کے ختنے کے فعل کو مسلمان انجام دے یا غیر مسلمان انجام دے۔ اصل اسلام اور دین اسلام و شریعت اسلام ہم سے یہ چاہتی ہے کہ اس بچے کا ختنہ ہو۔ ختنہ مہم ہے۔ اب ختنہ کرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا ختنہ کروانا واجب ہے، اور جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے اس کی عبادتوں کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، اس سوال کے جواب میں عرض کروں کہ اکثر علماء اور فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ ختنہ کروانا سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یعنی قریب واجب ہے۔ اور بعض علماء ختنے کے وجوب کے بھی قائل ہیں۔ اس زمانے میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ آقا خامنائی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ختنہ پسران واجب است، یعنی لڑکوں کا ختنہ واجب ہے، اور یہ واجب ہونا بچوں کے بلوغ سے پہلے ماں باپ کے لیے لازم اور واجب ہے کہ بچوں کا ختنہ کروائیں، اور بچوں کے بالغ ہونے کے بعد خود ان بچوں پر، جو مرد بن چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر واجب ہے کہ اگر ماں باپ نے ختنہ نہیں کروایا ان کا تو یہ ختنہ کروائیں۔ تیسرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کو قبول کرے تو کیا بغیر ختنے کے وہ مسلمان کہلائے گا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے تو کیا بغیر مسلمانی کے وہ مسلمان رہ سکتا ہے، اپنے اسلام پر باقی رہ سکتا ہے، یا جب تک وہ ختنہ نہیں کروائے گا تب تک وہ مسلمان نہیں بنے گا؟ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادتین کی ضرورت ہے، ختنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان بننا چاہ رہا ہے تو اس کو چاہیے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے اس کی مسلمانی ہو یا اس کی مسلمانی نہ ہو۔ اور مسلمانی کی شرط اور ختنے کی شرط عبادتوں میں نہیں ہے بجز ایک عبادت کے، یعنی انسان مسلمان ہوا، نماز پڑھ رہا ہے، اس میں ختنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ختنے کی ضرورت نہیں ہے، خمس و زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، ختنے کی ضرورت نہیں ہے۔
صرف ایک جگہ شریعت اسلام میں ختنے کی ضرورت ہے، مسلمانی کی ضرورت ہے، وہ ہے حج کا موقع یا عمرے کا موقع، جہاں انسان کو خانہ خدا کا طواف کرنا ہے۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں طواف خانہ کعبہ میں ختنہ اور مسلمانی شرط ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ عبادتوں میں ختنے کا ہونا اور مسلمانی کا ہونا شرط نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بغیر مسلمانی کے انسان مسلمان رہ سکتا ہے، لیکن بغیر کلمے کے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ رہ سکتا ہے۔ تو مسلمانی کی شرط مسلمان ہونے میں نہیں ہے، بلکہ مسلمانی کی شرط صرف طواف خانہ کعبہ میں ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ شہادتین کافی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو سچا مسلمان بنا اور ہم سب کو مسائل شرعی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔